جی بسم اچھا، اللہ کریں۔ ہماری بات تو ابھی آپ کا موضوع بھی یہی چل رہا ہے، خلافت اور امامت کا ہی، جی سر۔ تو میرے خیال میں بات بھی ہونی بھی یہیں سے چاہیے جو آپ نے موضوع جہاں سے شروع کیا ہوا ہے۔ جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امامت کے متعلق آپ اپنی بنیادی بات آپ کیا رکھتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے کہ قرآن و سنت میں، قرآن میں خصوصاً چلے قرآن سے شروع کرتے ہیں، قرآن کریم ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے، تو قرآن کریم قرآن کریم میں امامت و خلافت کے متعلق آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم میں ظاہر یہ قرآن کریم جو ہے اس میں ساری اہم باتیں جو ہے وہ موجود ہیں، خلافت اور امامت تو ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو بنیاد ہے نا، جی سر۔ تو قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا حکم ہے تو قرآن مجید میں کہ جب یہ ناقص ہے آپ کے نزدیک تو پھر آپ اس آپ کے قرآن نزدیک کریم کو ناقص مانتے ہے، آپ کے میں نہیں؟ یہ کروں کہ آپ کے کتب میں ناقص ہے نا، اور آپ کے صحابہ نے فرمایا ہے کہ قرآن ناقص ہے، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، تو یہ تو چلیں جتنا ہے دیکھیں، بات دوسری طرف یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قرآن ناقص ہے یہ کامل ہے، یہ ایک الگ ہو جائے گا نا، ہم خلافت و امامت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا موضوع بھی ہے، ہاں جتنا ہے اس میں آپ کے پاس امامت پہ کوئی دلیل ہے؟ بہت زیادہ دلیل ہے، بہت زیادہ دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے قرآن کریم میں کہاں ہے کہ ہمارا جو 12 موضوع جو چل رہا ائمہ ہیں ہے یہی اب، ائمہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کی آیت ہے پاکستان پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، تو یہ قرآن مجید سے ثابت، مزید بولیں۔ نص تو یہ ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کے نام لے کر کہا ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کے نام لے کر بتائے ہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق ہے اور اہل بیت کو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سے مراد یہ ہے؟ قرآن پہ رہیے گا علیاری صاحب، قرآن سے بات ہوگی سب سے پہلے، آپ جتنی مختصر بات ہو وہی زیادہ بہتر ہے، لمبی میں نہ جائیں، قرآن کریم پہ رہتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کہاں پہ ان کے نام ہے کہ یہ میرے بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ٹھیک ہے، ہم نام آپ قرآن کو کریم دکھائیں میں گے، یہ بات سب سے پہلے تو موجود ہم ہے۔ آپ ان کے نام دکھائیں گے قرآن سے، اور ان کے انصاب بھی دکھائیں گے نا، لیکن کیونکہ آپ نے مان لیا کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، آپ نے اس موضوع نہیں، ہم نے نہیں مانا، وہ ہمارا آج کا میری عنوان بات نہ نہیں ہے، کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں، آپ دیکھیں غلط اگر منسوخ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھائی، اب میں غلط جو بھی نسبت کہہ نہ رہا کریں، قرآن کامل بھی نہیں ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ہے، لیکن جہاں سے جدھر سے آپ کو جتنا ملتا ہے اپنی مرضی کا، اور جس سے وہ آپ مطلب بھی اپنا نکالتے ہیں، آپ نے اپنا مطلب نکالا یہاں سے، قرآن میں نہیں ہے، آپ نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی قیاس مال فارق ہے، کوئی قیاس بھی ٹھیک نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے وہ لگایا جا کے کہاں پہ، اور جہاں سے جتنا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی قرآن ٹھیک بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کمی پیشی بھی ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ٹھیک، یہ کیا ہے یاری صاحب؟ کسی ایک جگہ پہ رہے نا، میں نے کہا آپ کی مذہب میں آپ ادعا کرتے ہیں کہ قرآن کامل، اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں نا قرآن کامل ہے، اور پھر کہتے ہیں قرآن میں 12 اماموں کا نام نہیں ہے، اور بھائی تم پہلے تو یہ دلیل تو لے کے آؤ یہ قرآن کامل ہے، تم اپنی چلے مذہب آپ میں لے کے اپنے آؤ۔ قرآن سے دیں جو کامل ہے، نہیں جو نہیں، اس آپ طرح کا نہیں، قرآن اس ہے طرح جو نہیں ہوگا، کامل ہے اس طرح آپ نہیں اس سے ہوگا، دلیل دیں۔ اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوگا، دیکھیں میری بات نہ آپ کاٹیے، 20 میری 20 بات نہ منٹ کاٹیے۔ گھنٹہ بات کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ آپ دوسرے بندے کو بات کرنے نہیں دیتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ بے فائدہ باتیں کرتے ہیں ساری۔ میں اہل بیت کے مناقب مانتا ہوں، تمام اہل سنت مانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل تمام اہل سنت مانتے ہیں، یہ آیات یہ احادیث سب اہل سنت مانتے ہیں، لیکن آپ ایسے ریپیٹ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا۔ آپ کے پاس جو پورا قرآن ہے جو اہل بیت کا، آپ اس میں سے کوئی آیت پڑھ دیجیے۔ دیکھیں قرآن جو ہمارے پاس ہے وہی جو قرآن مسلمین کے پاس ہے، سب مسلمانوں کے پاس وہی قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ہاں جی، بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کے نام نہیں ہے، یہ نہایت ہی ایک واضح بات ہے۔ آتے ہو کہ اے اللہ یاری آ جاؤ مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ، مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ، میں نے عرض کیا میں آپ کو 12 اماموں کے نام دکھا دیتا ہوں، ان کا نسب دکھاتا ہوں، سب کچھ، تم مجھے میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ، تم میرے لیے اللہ یاری کامل صاحب، قرآن لے کے آؤ۔ ابھی نہیں بات ابھی ختم میری نہیں سنیے، ہوئی، بات ختم ابھی نہیں ہوئی، میری بات خلافت و امامت پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بقول اور آپ کے نزدیک امامت کس کو ملی؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، یہی آپ کا دعویٰ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری خلافت و امامت و وراثت حضرت علی کے حق میں آ گئی نا آپ کے نزدیک۔ تو اب یہ قرآن لکھنے کی، قرآن سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ قرآن کو ناقص اور کامل رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر یہ قرآن آج ناقص ہے تو یہ کیوں ناقص ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ، بات سنیں میری بات پوری ہونی دیجیے، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کے 12 ائمہ جو پے در پہ آتے رہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ انہوں نے قرآن کو سنبھال سکے؟ وہ تو قرآن کریم کو ہی نہیں سنبھال سکے، انہوں نے تو قرآن کریم ہی نہیں سنبھالا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے اس میں کمی پیشی کر دی، صحابہ اکرام نے اس کی ترتیب بھی الٹ دی، اور صحابہ اکرام نے قرآن کریم کو جو ہے نعوذ باللہ بیڑا غرق کر دیا، تو ائمہ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں کی۔ ائمہ کی ذمہ داری کیا ہے آپ یہ بتا دیجئے، آپ کے کتابوں میں یہ موجود ہے، ائمہ کی ذمہ داری یہ ہے۔ بہرحال بہن میرے بھائی، آپ جو ہے نا، میں اس موضوع پہ مفصل گفتگو کر چکا ہوں، آپ دیکھیں نہیں کر چکے نہیں، آپ بات اجازت دیں، میری بات پوری ہونے دیجیے، میری بات پوری ہونے دیجیے۔ ائمہ اکرام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، پھر آگے اس طرح سلسلہ چلتا رہا، تو کیا انہوں نے قرآن کریم کو کامل رکھنے کے لیے کچھ کیا؟ قرآن کریم کامل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کو تو آپ مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، ابو بکر عمر کو تو آپ مسلمان جب نہیں مانتے ہو تو وہ قرآن کو کیوں سنبھالیں؟ پھر قرآن کو سنبھالنے کی ذمہ داری امامت کی تھی، اور امامت تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، تو جب ان کو دی ہے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان سے لینا۔ پھر آپ اعتراض ابو بکر پہ کیوں کر رہے ہیں، حضرت عمر پہ کیوں کر رہے ہیں؟
بات ختم آپ کی. دین اگر ناقص ہے, دین میں کمی پیشی آئی ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس کو اللہ نے ذمہ داری دیا. آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں امامت, معصومیت ان 5 کے لیے ہے, تو ان 5 کے کردار پہ بات کیجئے, آپ صحابہ پہ نہ بات کیجئے. وہ تو آپ کے نزدیک ان کی تو شخصیات تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, ان کو تو اللہ نے دیا نہیں, انہوں نے تو غصب کیا. چلے مان لیا انہوں نے 1 منٹ کے لیے کہ انہوں نے غصب کیا, اور یہ ان کو تو اللہ نے دیا تھا. انہوں نے اپنے حق کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ان کو اللہ نے جو کہا تھا آپ کے بقول کہ تم حضور کے بعد ائمہ ہو, امام ہو, تو انہوں نے تو اپنی امامت ہی نہیں بچا سکے. وہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کمزور بنایا تھا؟ ہمارے نزدیک تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. وہ جس راستے سے گزر جائیں, کفار اور منافقین اور مشرکین ان کے سامنے تک نہیں آ سکتے, ان کی جرت نہیں ہے. اور آپ نے حضرت علی کو اتنا کمزور بنا کے پیش کیا عوام کے سامنے. یہ قرآن, یہ سارے کمیاں بتائیں جو آپ مجھے گنوا رہے ہیں کہ قرآن میں ترتیب کمی ہے اور دین میں نقص ہو گیا, یہ سارا امامت کے سر جاتا ہے نا. ائمہ نے کیوں نہیں بچایا اس کو؟ دین تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا. سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی حفاظت کیوں نہیں کی. تم ہمارا عقیدہ قرآن کے متعلق بالکل نہیں جانتے اور ہمارے احادیث کو نہیں جانتے. تم کو کیا پتہ مصحف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا پتہ ہے تجھے؟ ایک لفظ میں بتاؤ. نہیں تم مجھے بتاؤ تو آپ کدھر ہے. دوسرا سوال تم مجھے بتاؤ, تمہیں اس کا پتہ ہے؟ اسی مصحف حضرت علی علیہ السلام سے آپ مجھے 11 ائمہ کے نام بتا دیں جی. او بھائی, آپ کے پاس او بھائی, اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا انہوں نے قرآن جمع کیا تھا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ تو انہوں نے کرنا چاہیے تھا ان کو, کہاں ہے ان کا آپ کو؟ اور ابو بکر عمر کو خیال آیا کہ ہم قرآن جمع کرتے ہیں کیونکہ یمامہ میں قراء کا قتل ہوا ہے اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا, بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. پھر زید بن ثابت وغیرہ انہوں نے قرآن جمع کیا, پھر اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے. پھر عثمان کے زمانے میں دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا؟ اللہ نے جمع کیا نا, جمع کیا ہوا تھا جو حضور کو دیا ہے نا, جمع نہیں کیا. وہ بغیر جمع کے دیا ہے, بغیر جمع کے دیا. بالکل اللہ ان علینا جمعہ وقرآن, ان علینا جمعہ وقرآن. اللہ نے کہا ہم نے جمع کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جمع کیا. وہ اس کے حدیث بہت سارے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بعد آپ نے کہا اللہ نے جمع نہیں کیا. اللہ نے جمع کیا ہوا تھا جو حضور کے سینے میں جمع کیا ہے نا. تفسیر علی ابن ابراہیم ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جزء ثانی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ صفحہ نمبر 451 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن یہاں پہ پڑھا ہے, سب قرآن حریر میں قراتیس وغیرہ میں لکھا ہے, وہاں پہ پڑھا ہے, ان کو تم جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا, جس طرح کہ تورات کو یہود نے ضائع کیا ہے. بس اس قرآن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع فرمایا ہے اور اس پہ اپنے گھر میں بیٹھے اس کو جمع کیا ہے, اور ان کی جمع قرآن کی کہانی ہے. اچھا, انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی, المکتب الاسلامی, جزء الخامس, یہاں پر بیعت ابی بکر صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 9765 میں اکرمہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جب بیعت ہوئی ہے تخلف علی فی بیتہ علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت کے لیے نہیں آئے, پیچھے گھر میں رہے. عمر آئے, عمر نے کہا کہ آپ نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی. انہوں نے فرمایا انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا ارتدی برداء الا الى الصلاة المکتوبہ حتی اجمع القرآن, کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں نے قسم کھایا ہے کہ اس وقت تک میں صرف نماز کے لیے ردا پہنوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں. تو پھر انہوں نے قرآن جمع کیا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں ردا بھی پہنا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, یہ باتیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں یاری صاحب آپ کی نسلیں گزر جائیں گی, آپ حضرت علی والا قرآن نہیں دکھا سکیں گے. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. آپ آخر میں بہانہ کریں گے, یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں, آپ نہیں دکھا سکیں گے. یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا یہ مجھ سے 10-15 مرتبہ ہو چکا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن بہانہ کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی. نہیں میں نے بہانہ کیا ہوگا, آج بھی کریں گے. دکھائیں حضرت علی والا قرآن. ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. یہ آپ جو ہے نا میں آپ کو میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا, میں نے آپ کا بہت ٹائم دے دیا, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی. آپ ان مسائل میں اس لیے آپ علی والا قرآن ہی نہیں دے سکتے, دکھا نہیں سکتے. تو آپ دکھا سکتے ہیں, آپ دکھا سکتے ہیں, آپ دعویٰ کرتے ہیں, میں تو دکھا رہا ہوں. آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور بھائی اگر صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے, صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر آپ ٹائم دے دیتے کہ ہم شیعہ نہیں دکھا سکتے. جب آپ لوگوں نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے تو یہ آپ بھی لازم ہے کہ بتائیں کہ وہ قرآن کہاں گیا ہے.
तो आप भी लाजिम है, वो यही वाला है, ये जो आपके डेस्क नहीं पे है रखा ना, हुआ ये कुरान नहीं है, है, नहीं है वो, ये जो डेस्क पे नहीं है आपके वो। पास कुरान है ये कुरान है वो। आपने क्यों उस्मान वाला रखा हुआ है? अब ये मेरा अब इल्जामी जवाब खुदा है, हाफिज। इल्जामी जवाब है। हाँ अल्लाह भाई, साहब आप भागेंगे, मैंने कहा आप कभी भी कुरान नहीं ला सकते, हजरत अली वाला ओ भाई कुरान आप तुम दिखा ही चुप, नहीं अच्छी सकते। बात है। आपकी अच्छा आप 2 मिनट बात नस्लें करो, उसके गुजर बाद जाएंगी, 2 मिनट बात करो, मैं उसके बाद आपसे बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे इस मौजूद पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। 1 मिनट आपके पास क्योंकि वसीयत आपके है, पास कहना हजरत अली चाहता वाला कुरान ही नहीं है, क्योंकि मेरे अली साहब के पास हजरत अली का कुरान ही नहीं है, वो बेचारे अभी जा रहे हैं इसलिए कि अच्छा। कुरान नहीं दिखा सकते। मैंने कहा आपकी नस्लें चली जाएंगी, लेकिन आप कुरान ही नहीं दिखा सकते हजरत अली है। वाला। ठीक है, मैं अभी अभी जवाब आ जाएगा आपका जवाब नहीं, वही कुरान मुझे- दिखाएं, जवाब आ जाएगा। जवाब को अभी क्या आपके करूंगा, पास कुरान मजीद दिखाएं। 25 सेकंड है, किस चीज के? जो भी कहना चाहते हो कह दो। मैंने कहा तुझे 2 मिनट दूंगा, तुम जो कहना चाहते हो कह दो, उसके बाद दूसरों की बारी है। चले 2 मिनट दे फिर। अल्लाह यारी ये तो साहब खत्म हो मेरा गया, 10 सेकंड रहते हैं, 10 मिनट। ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह यारी साहब खुदा के लिए ये क्या? मैंने कहा कि आप जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी नस्लें चली जाएंगी, आप हजरत अली वाला कुरान मुझे नहीं दिखा सकते ना आपके पास है। ओके 2 मिनट से खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा